نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتبتل الیہ تبدیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے وَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا کہ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب لوگوں سے کنارہ کشی سے کیا مراد ہے کہ لوگوں سے بالکل الگ ہو کر کسی الگ جگہ پر جا کر اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے تعلقات بالکل توڑ کر لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے جنگل میں وادی میں چلے جائیں، وہاں پر جا کر آپ اللہ کی عبادت کریں۔ اسلام کے اندر یہ اصول جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ جائز ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں اور اللہ سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ایام ہیں جس کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اس اعتکاف میں 10 دن کے لیے ہم لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں، لوگوں سے اپنے تعلقات توڑ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف ہم اللہ کے ساتھ ہم اپنے تعلقات جوڑنے کے لیے ہم لوگوں سے تعلقات توڑ سکتے ہیں۔ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے ان سے دور ہو جانا ہے، یہ نہیں مطلب کہ بالکل ہی ان کے ساتھ تعلقات توڑ دینے ہیں۔ اب یہ جو اعتکاف ہے یہ بہت ہی بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ اعتکاف ایک ہوتا ہے فقہی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ روزہ کا جو اصل مقصد ہے کہ روزے کی جو مقاصد ہیں، جو روزے کی غذا ہے ہمیں وہ حاصل ہو جائے، جو روزے کی روح ہے ہمیں وہ حاصل ہو جائے، اسی طرح بھی اعتکاف بھی ہے۔ اگر ہم اعتکاف کی نیت کر کے ہم مسجد میں آ جائیں، ہم چاہے وہ 10 دن یا جو 9 دن ہیں اگر ہم وہ کسی بھی طرح مسجد میں گزار دیں، چاہے سو کر ہم گزار دیں، چاہے ویسے بیٹھے بیٹھے ہم گزار دیں، ہمارا یہ جو فقہی اعتکاف ہے یہ ہمارا اعتکاف تو ہو جائے گا، لیکن جو اعتکاف کی روح ہے ہمیں وہ حاصل نہیں ہوگی۔ جیسے ہم روزے کی حالت میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں غیبت اور جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کی غیبت بیان کرتا ہے، چغلخوری بیان کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اس کا اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن جو روزے کی روح ہوتی ہے، جو روزے کا ثواب ہوتا ہے وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی اگر ہم اعتکاف کی حالت میں اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، کلام پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، بس مسجد میں ویسے بیٹھے بیٹھے ہی یہ 10 دن ہم نے گزار دیے، ہمارا اعتکاف تو ہو جائے گا، لیکن جو یہ اس اعتکاف کے اندر جو فوائد ہیں، جو اس اعتکاف کی روح ہے، جو اس اعتکاف کا مقصد ہے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی بہت ہی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے نفلی اعتکاف، اور اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو رمضان المبارک کا اعتکاف ہے اس کی کیا فضیلت، کیا عظمت ہوگی۔ اس طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی وہ مسجد میں آ جاتا ہے، اس کا باہر آنا جانا بالکل بند ہو جاتا ہے،
وہ بالکل گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اور نیکیاں اس کے اعمال میں کیسے لکھی جاتی ہیں؟ اب اس حدیث مبارکہ میں دو فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جو وہ اعتکاف سے پہلے جو نیک کام کرتا تھا، مثلا جنازے میں شرکت کر لی، تو یہ اب اعتکاف کی حالت میں وہ جنازے پر نہیں جا سکتا، تو اب اس کے نامہ اعمال میں اس کا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ اور اعتکاف سے پہلے وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کے کام کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، تو اب اعتکاف کی حالت میں یہ نہیں کر سکتا، تو اب اس کے نامہ اعمال میں یہ بھی نیک کام لکھے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اعتکاف سے پہلے وہ مریضوں کی تیمارداری کرتا تھا، تو اب اعتکاف کی حالت میں وہ یہ کام نہیں کر سکتا، مریضوں کی تیمارداری نہیں کر سکتا، تو اب اعتکاف کی حالت میں بھی اس کے یہ والے نیک کام اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے اور اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ ہو گئی اعتکاف کی فضیلت۔ اور اب ایک تو ضروری بات ہے اعتکاف کے معاملے میں، وہ بات یہ ہے کہ عموماً لوگوں کو یہ دیکھنے میں نظر آیا ہے کہ جب لوگ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں آتے ہیں، لوگ اعتکاف کی حالت میں جب اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آتے ہیں، ان کو عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ زور نفلی عبادت کرنے میں لگا دیتی ہیں، نوافل پڑھنے میں لگا دیتی ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، میں نفلی عبادت کرنے سے، نوافل ادا کرنے سے میں نہیں روکتا، لیکن جو میری ایک سوچ ہے، میری وہ سوچ یہ ہے کہ ان نوافل کے ادا کرنے سے بہتر ہے ہماری جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں، جو ہم نے نمازیں ادا نہیں کی، ہم ان ایام کے اندر ہم اپنی ان نمازوں کی قضا ادا کرنے والے بن جائیں۔ اب ایک انسان نے نمازیں قضا کی ہیں، نمازیں نہیں پڑھی، اب وہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، تو نمازوں کو وقت پر نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن جو نمازوں کی قضا ہوتی ہے وہ معاف نہیں ہوتی۔ نمازوں کی قضا ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے جتنا بھی ہو سکے ہم اللہ کے سامنے استغفار کریں، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ایک بات یہ ہے، اور اعتکاف کی حالت میں اشراق ہو گئی، اوابین ہو گئے، یہ بھی ادا ہمیں کرنے چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اب اعتکاف کی حالت میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھا ہوتا ہے، اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوتا، نادر ان کو آتا بھی نہیں ہے پڑھنا۔ تو اب اس کے لیے میری یہ ہدایت ہے، ان کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ اب وہ جب اعتکاف کی حالت میں مسجد میں آ گئے ہیں، اب وہ یہ وقت ویسے نہ گزارے، بلکہ ان 10 دنوں کے اندر وہاں جو مسجد کا امام ہے، وہاں پر جو کوئی قاری صاحب آتے ہیں یا حافظ صاحب مسجدوں کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ ان سے کچھ وقت لے کر ان سے آپ اپنا کلام پاک کچھ نہ کچھ سیکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو یہ جو اعتکاف کی روح ہے، جو اعتکاف کا جو مقصد ہے، جو اعتکاف کے فوائد ہیں، وہ ہمیں صحیح طرح حاصل ہو جائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو مکمل سنیں بھی صحیح، ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ وہ بھی آپ کے ذریعے سے دین کا علم سیکھنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔